إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحابہ نے کٹا دی گردن اس دین کی خاطر، وطن کو چھوڑ دیتے تھے اسی تلقین کی خاطر. پلا ہے خون اطہر سے پودا اے مسلمانوں، اب اس کی پتیاں مرجھا رہی ہیں اے مہربانوں. خدا را آج بھی مسلم اگر تیار ہو جائے، تو یہ دی کا شجر اللہ کرے گلزار ہو جائے. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں،
عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جس کی شان سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو حقیقی معبود ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، جس کی بادشاہت اور حکومت آسمانوں میں، زمینوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، ورزے کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے۔ بعدہ اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لکھوں کہا کروڑہا درود و سلام نازل ہوں، جن کی وجہ سے اور جن کے اصحاب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کی وجہ سے یہ دین کی بیش قیمت دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم، اور اس جماعت میں ہمیں پیدا فرما دیا جو جماعت حقہ ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن المدینی کہتے ہیں کہ جس فرقے کے بارے میں اللہ کے رسول نے نشاندہی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو اس وقت آپ نے اپنی زبان سے ایک بات کہی تھی، مانا علیہ اصحابی، آج میں اور تم لوگ یعنی میرے صحابہ جس راستے پر ہو، وہ جماعت اسی راستے پر ہوگی۔ تو بخاری کے حوالے سے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، منصورین، اس گروہ کی، اس جماعت کی اللہ کی طرف سے مدد کی جاتی رہے گی۔ لا یضرہم من خذلہم، دنیا ان کو تکلیف دے گی، پریشان کرے گی، لیکن ان کے ایمان کے مقابلے میں ساری پریشانیاں کھینچ ہوں گی، وہ برداشت کریں گے، صبر کریں گے۔ قال ابن المدینی ہم اصحاب الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن المدینی کہتے ہیں کہ اس فرقے سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، یعنی اہل الحدیث۔ الحمدللہ، ایک دلیل کے ساتھ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ وہی فرقہ اور وہی جماعت ہیں، وہی گروہ ہیں جس کی نشاندہی، جس کی وضاحت نبی نے اپنی زبان مبارک سے کی، اور پھر امام بخاری کے استاد اس کی وضاحت اور کر رہے ہیں کہ وہی جماعت ہے یہ جس کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اب اردو میں ہم اس کو اہل حدیث کہتے ہیں، عربی میں اہل الحدیث لفظ آیا۔ اور صحابہ نبی کے دور مبارک میں جو سب سے اچھا دور تھا، سب سے اچھا عہد تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد میرے اصحاب کا زمانہ، اور اس کے بعد
تبع تابعین کا زمانہ. تو اصحاب، یہ صحابہ اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے تھے اور اہل السنہ. یہ نقطہ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اہل الحدیث اور اہل السنہ کیا مطلب ہوا اس کا. اہل الحدیث، حدیث والے، نبی کی زبان سے جو بات بھی انہوں نے کیچ کی، سنی، اس پر عمل کیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور نبی نے جس بات کا پریکٹیکل کر کے دکھایا، جیسے صحابہ کو نماز پڑھ کر دکھائی کہ نماز ایسی پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے پڑھی ہے. صحابہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو اس کو کہتے ہیں سنت، یعنی آپ کا طریقہ. تو جو نبی کی بات کو مانے وہ اہل الحدیث، جو نبی کے طریقے کو مانے وہ اہل السنہ. سنت پر چلنے والا، سنت کو ماننے والا، سنت کو پکڑنے والا. لفظ دو ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. چلیے آئیے اصل بات پر ہم آتے ہیں. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 24ویں پارے سے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30، 31 اور 32، 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان آیتوں کے اندر استقامت کے تعلق سے ہمیں ایک میسج دینا چاہتا ہے. تو پہلے ہم یہ سمجھیں کہ استقامت کیا ہے، استقامت کسے کہتے ہیں. اور آج کے اس خطبہ مبارکہ میں جو میں نے اپنا موضوع اخذ کیا ہے وہ ہے استقامت کیا ہے، اسلام میں استقامت کی کیا حقیقت ہے. استقامت کہتے ہیں دین کی راہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی بھی پریشانیاں، رکاوٹیں سامنے آئیں، اس پر ایک مومن، ایک اللہ والا جمع رہے اور صبر کرے. اور صحابہ کی یہی شان تھی کہ جب وہ اسلام لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، جو اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، پہاڑ کی طرح بالکل. دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کے پائے استقامت میں جنبش نہیں لا سکی. ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف 2 باتوں کا اقرار کرنے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں. صرف اتنی بات کہنے پر قوم کے لوگوں نے صحابہ کے ساتھ میں جو بدسلوکیاں کی، جو ان کو جسمانی روحانی تکالیفیں پہنچائیں، تاریخ گواہ ہے کہ بیان کرنے سے زبان لڑکھڑاتی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جن پر لرزہ طاری ہوتا ہے. ستم ایجاد تھے، لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے، اور کوئی جلاد کیا کرتا جو وہ جلاد کرتے تھے. مکے کی گلیوں میں ریتیلی زمین پر دوپہر کے وقت میں چلچلاتی دھوپ میں ان کو ریت پر لٹا کر کے بھاری پتھر رکھ کر کے چڑھ جاتے تھے، زبانیں باہر نکل آتی تھیں، اللہ اکبر، اور کہتے تھے کہ کرو محمد کے کلمے سے انکار. وہی بلال ہیں جن کا ذکر میں پچھلے خطبے میں بھی کر رہا تھا، اللہ اکبر. یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اتنا بڑا ظالم سفاک
کہ وقت کا فرعون اور نمرود جب یہ اسلام لائے اور کلمہ پڑھا اور نبی کی محبت دل کے اندر بیٹھی تو امیہ بن خلف نے بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا دیا۔ کبھی ہم نے آپ نے چل کر نہیں دیکھا ہے گرم ریت پر، اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا ایک، اور چڑھ گیا پوری طاقت کے ساتھ میں، اور کہا کہ بلال کیا اب بھی محمد کے دین سے انکار نہیں کرو گے؟ اس وقت بلال کی زبان باہر آ گئی، لیکن بلال نیچے ہیں، بھاری چٹان سینے پر رکھی ہوئی ہے، اوپر سے امیہ بن خلف چڑھا ہوا ہے، پوری طاقت کے اور شدت کے ساتھ میں زور لگا کر کے کہہ رہا ہے کہ بلال اب بھی محمد کے کلمے سے انکار کر دے، ورنہ دیکھ اسی طریقے سے تجھے سزا دے کر کے مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلال کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک، اللہ ایک ہے۔ اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مانو سر، اے امیہ سن، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مانو سر ملے اسلام کے بدلے تو ہم تھوک دیں اس پر، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے پھر وہ بلال کو مقام عطا کیا کہ میدان بدر میں امیہ کو بلال حبشی نے اس انداز سے مارا، دنیا نے دیکھا اور ان آنکھوں نے دیکھا کہ جس بلال کو تپتی ہوئی ریت پر اور چٹان کے ذریعے سے اس امیہ بن خلف نے تکلیف دی تھی، آج وہی بلال اس کے سینے پر بیٹھ گیا، میدان بدر گواہ ہے، اور اس انداز سے اس کو قتل کیا کہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، امیہ بن خلف نے، عتبہ نے، شیبہ نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی مسلمانوں کے ساتھ میں، کس قدر مارا پیٹا، مکے کی گلیوں میں کھدیڑا، جس پر لوہے کی کنگیاں چلا دی گئی، ناخن نکال دیے گئے، تپتے ہوئے انگاروں پر بلال کو لٹا دیا گیا، اور چربی پیٹ کی پلک پلک کر ان انگاروں کو، ان کوئلوں کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا سمجھتے ہیں آپ نے آنکھ کھولی ہے، باپ دادا کو دیکھا، اہل حدیث ہیں، ذرا اس پیڑھی پر کبھی غور کیا ہے جو 14 یا 12 لوگ اس سہس پور کے جو اہل حدیث ہوئے تھے اور جن کی پٹائی انہی صحابہ کی طرح یہاں کے بدبختوں نے کی تھی؟ کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ یہ دین کی دولت، یہ توحید کیسے ہمیں ملی ہے اس سہس پور کے اندر؟ میں نے وہ مسودہ پڑھا ہے، اس کی اردو کی تھی، وہ ہندی میں لکھا ہوا تھا بھائی صاحب کے ہاتھ سے، وہ تحریر مولانا سلیمان میٹھی یہاں تشریف لائے تھے پچھلے پیریڈ میں، میں یہاں تھا، تو انہوں نے کہا مولانا آپ اس کو ہندی میں، آپ ہندی جانتے؟ میں نے کہا ہاں سر جانتا ہوں۔ کہا آپ اس کی اردو بنا دیجئے اور میں اس کو شائع کروں گا کہ سہس پور کے اہل حدیثوں کی ایک تاریخ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اگر آپ پڑھیں گے تو شاید کوئی اتنا کٹر دل ہو کہ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے نہ ہو، آنکھوں سے آنسو نہ آئے۔ جس طریقے سے بلال حبشی کو، خباب بن عرب کو، سمیہ کو اور حضرت عمار کو اور یاسر کو مکے کی گلیوں میں مارا گیا، کپڑے نکال کر برہنہ کر کر کے مارا گیا، وہی انداز یہاں سہسپور کی سرزمین میں ان 12 ہستیوں کے ساتھ میں کیا گیا۔
جوتوں کی ٹھوکر مارتے تھے منہ پر اور دانتوں پر اور سروں پر، اور عورتوں کے خواتین کے ڈنڈے مارتے تھے، جوتے مارتے تھے، ٹھوکریں مارتے تھے، لاتے مارتے تھے، کہتے تھے باندھو کے سینے پر نہیں آتا، کہو گے آمین بھی ہے۔ تو اللہ کے یہ نیک بندوں نے واقعی وہی ثبوت دیا تھا۔ وہ صحابہ جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان ہستیوں نے بھی ایک نام روشن کیا ہے، تاریخ کو زندہ کیا ہے، صحابہ کی اس استقامت کو زندہ کیا ہے جس استقامت کے بل پر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کہ انہوں نے لاٹھی ڈنڈے کھائے، جوتے اور چپل کھائے، لات اور گھوسے کھائے، ہر طریقے کی پریشانی اور تکلیفیں سہی، لیکن کہا یہی کہ جب تک جس میں جان رہے گی بلال حبشی کی طرح اس وقت تک آمین بالجہر کہیں گے، سینے پر ہاتھ باندھیں گے، پیر سے پیر ملائیں گے، رفع الیدین کریں گے۔ کہاں ہے تمہاری یہ لہدیسیت؟ کہاں چلے گئے تم تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا تمہارے اندر استقامت ہے بھائی؟ کیا تمہارا ایمان اور جذبہ ہے؟ اللہ کے ان بندوں سے پوچھو جنہوں نے مارے کھا کھا کر اپنی اولادیں چھوڑی، بیویاں چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر مکان چھوڑے، اور ایسے نہیں بڑے بڑے اچھے محلات چھوڑے، باغات چھوڑے، اللہ اکبر، تب جا کر کے یہ دین کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے جو آج آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو میں اپنی زبان میں ادا کر رہا ہوں۔ کچھ تو غیرت آنا چاہیے۔ میں کدے بھرے ہوئے ہیں جہاں دیکھو، اور مسجدیں خالی ہیں، اتنے سخت ہمارے اوپر اس وقت ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کوئی مسلمان کہیں کا، کسی ضلع کا، کسی اسٹیٹ کا، کسی قریہ کا، کسی قصبے کا کوئی مسلمان ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے، نہ ہماری جان اور نہ ہمارا مال، نہ ہمارے کاروبار تو ختم کر دیے، بالکل مسلمان فٹ پاتھ پر آ گیا ہے۔ اگر ایسی حالت میں بھی مسلمان استقامت کا دامن نہ چھوڑے، نہ پکڑے، تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اللہ کو نہ منائے ایسی حالت میں بھی۔ اور اللہ نے بھی سورہ محمد دیکھو کھول کر، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نافرمانی کرو گے، میرے دین سے بغاوت کرو گے، اللہ کے ذکر سے انکار کرو گے، اعراض کرو گے، تو میں تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لاؤں گا جو تم پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ دے گی۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ قرآن کی اس آیت کے ضمن میں اگر بیٹھ جاؤ اور سمجھو تو آج بالکل بات سچی ہے قرآن کی، اللہ کا کلام سچا، نبی کا فرمان سچا۔ بھائی ان ظالموں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، یہ صرف ہمارے دین سے دوری، استقامت سے دوری۔ ہم بھول گئے کہ ایمان کیا ہے، ہم بھول گئے توحید کیا ہے، ہم بھول گئے ہمارے اسلاف نے دین کو کیسے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہماری مثال تو وہی ہے کہ ایک باپ نے گرمی میں، سردی میں، جاڑے میں، برسات میں دور دراز کا سفر کر کے، محنت مشقت کر کے کس طریقے سے گھر بنایا، بچوں کی پرورش کی، بچوں کو بڑا کیا، کاروبار صحیح کیا، اور جب وہی بچے بڑے ہو گئے تو مہینوں میں، ہفتوں میں اسی دولت کو عیاشی میں، جوئے بازی میں، سٹے بازی میں، نشے بازی میں پھونک کر رکھ دیا۔ کیوں؟ اس اولاد کو اس بات کا وہ نہیں ہے احساس کہ ہمارے باپ نے کتنی محنت سے یہ دولت اکٹھی کی تھی، کتنا ٹائم لگا تھا، اور کہاں کہاں ہمارے باپ اس دولت کو اکٹھا کرنے میں پریشان ہوئے ہیں، کتنے زوخم اٹھائے ہیں، کیونکہ اس کو تو آسانی سے ملی ہے نا، اس پیسے کی حقیقت اسے معلوم نہیں۔ بالکل یہی مثال ہماری ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس کے بقا اور تحفظ کے لیے، ہمیں تو یہ دین بالکل بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی محنت کے ملا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دین کی کوئی بھی حقیقت، اس کا کوئی وقار، اس کی کوئی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسی لیے کہ ہم نے قربانیاں نہیں دی۔
27 سالہ نوجوان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 27 سالہ نوجوان، ذرا غور سے سننا نوجوانوں، تمہاری زندگی پر لعنت ہے کہ اذان کے کلمات تم سنو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، اور تمہارے کانوں سے یہ آواز ٹکرائے اور اس کے باوجود بھی تم اپنے بستروں پر پڑے سوتے رہو اور شیطان تمہارے کانوں میں پیشاب کرتا رہے۔ شرم اور غیرت کی بات ہے۔ 27 سالہ نوجوان، دنیا میں ماں سے بھی زیادہ ممتا اور محبت ہوتی ہے، اور ماں کے لیے اولاد کی جیسی ممتا اور پیار تو دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ نونہال 27 سالہ نوجوان کفر سے نکل کر، کفر کی دلدل سے، شرک کی دلدل سے نکل کر توحید کی جام میں آتا ہے، توحید کی روشنی میں آتا ہے، ماں کو پتہ لگتا ہے شوہر نہیں ہے، بیٹے پر فدا ہے ماں، اور ماں پر فدا تھا 27 سالہ نوجوان سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ سہارا تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ظاہری سہارا ماں باپ کو اولاد کا ہی تو ہوتا ہے، بھائی کو بھائی کا ہوتا ہے، باپ کو بیٹے کا ہوتا ہے، بیٹے کو باپ کا ہوتا ہے، یہ ظاہری سہارا ہے، کوئی برائی کی بات نہیں۔ پتہ لگا ماں کو، بیٹے کو بلا کر سمجھاتی ہیں، پہلے پیار سے سمجھاتی ہیں، بیٹے سعد میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، بیٹے اس مکے میں میرا کوئی ہے تمہارے علاوہ؟ ذرا دھیان دینا بات پر، کیسا امتحان ہو رہا ہے سعد بن ابی وقاص کا۔ ماں کیا کہہ رہی ہے اور کس انداز سے بیٹے کو تلقین کر رہی ہے کہ میرے بیٹے، میں نے بڑے ناز سے، بڑے پیار سے تجھے پالا، پرورش کیا، بڑا کیا، اور تو آج میرے جب سہارا بنا میرا، تو مجھے دار مفارقت دے رہا ہے، یعنی مجھ سے جدا ہو رہا ہے، علیحدہ ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے سن، تو اب بھی بات مان جا، محمد کے کلمے سے انکار کر دے۔ کہا کہ نہیں ماں، ایک نہیں 100 جانے ہوں، 100، اور 100 نہیں 1000 جانے ہوں، اور ایک ایک کر کے قربان ہو جائے، محمد کے کلمے سے اب سعد انکار نہیں کر سکتا۔ تو ماں نے ایک دوسرا حربہ چلا، دھوپ میں جا کر بیٹھ گئی۔ کہا سعد، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور اسی طریقے سے دھوپ میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی اگر تم محمد کے کلمے سے انکار نہیں کرے گا۔ کیسا امتحان تھا بھائی، اور کیسی استقامت تھی سعد بن ابی وقاص کی کہ کلمہ پڑھتے ہی استقامت کا ایسا پہاڑ بن گئے کہ دنیا میں جو سب سے پیاری ماں تھی، اب محمد کی محبت کے مقابلے میں ماں کی محبت بھی ہے۔ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیزیں۔ قرآن نے اسی بات کا سورہ توبہ میں پارہ نمبر 10 میں اسی بات کو وضاحت کے ساتھ کہا کہ اے نبی کہہ دو ان سے کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے محلات، تمہارے باغات، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں نبی کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، اللہ سے جاؤ، تم مومن نہیں ہو۔ اور اگر ان سب پر نبی کی محبت غالب ہے تو تم مومن ہو۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں سے کیا کہا کہ اے ماں، تو تڑپ تڑپ کر مر جا، بھوکی اور پیاسی رہ کر مر جا، اور تو یہ سوچے کہ میں سعد کو ڈرا کر کے اس کو محمد کے کلمے سے انکار کرا دوں اور مرتد کرا دوں، دنیا کی کوئی طاقت اب سعد بن ابی وقاص کو دین سے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ کیسا جذبہ تھا بھائی، کیسی قربانی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، دنیا جانتی ہے، بڑا مشہور واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ گھر سے بڑے لاڈلے ہیں، رئیس ہیں، مالدار آدمی ہیں، کاروبار بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ نبی کی محبت دل میں جاگزی کر گئی،
ہدایت کا وقت ہوتا ہے. نبی نے بڑی کوششیں کی, بڑی دعائیں مانگی, اور جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ اسلام کے اندر آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ جس بندے اور بندی کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے, بھلائی کا, یفقہہ فی الدین, اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ ہستیاں اللہ اکبر, سعد بن ابی وقاص, زبیر طلحہ, یہ عبد الرحمن بن عوف, مصعب بن عمیر, ان کے بارے میں اللہ نے خیر کا معاملہ فرمایا تو یہ مشرف با اسلام ہوئے. اور اسلام کے اندر جب آئے تو ایسی ایسی پریشانیاں آئیں, اللہ اکبر. سنو, عبد الرحمن بن عوف جس وقت مدینے کا سفر کرنے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں, اونٹ پر سوار ہو گئے, بیوی کو بٹھایا, بچے کو بٹھایا, گھر سے کچھ ساز و سامان لیا, روپیہ پیسہ گٹھری میں باندھ لیا. خاندان کے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ عبد الرحمن اسلام لا چکا ہے, مسلمان ہو گیا ہے, اور یہ یہاں سے نکل رہا ہے. آ گئے سب لوگ, ادھر بیوی کے مائکے والے آ گئے, اور دونوں جماعتوں نے مل کر کے کہا کہ نہیں عبد الرحمن, تم یہاں سے نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہ یہ لڑکی ہماری ہے, یہ لڑکی لے کر نہیں جا سکتے, یہ بیٹا یہیں پیدا ہوا ہے, یہ بیٹا بھی نہیں لے کر جا سکتے, یہ دولت جو لے کر جا رہے ہو گٹھی میں باندھ کر, یہی کمائی ہے مکے کی دھرتی میں, یہ بھی نہیں لے جا سکتے, یہ اونٹ بھی یہی خریدا ہے, یہ بھی نہیں لے جا سکتے. بھائی گھر مکان تو سر پہ رکھ کر لے نہیں جا سکتے تھے, باغات تو لے نہیں جا سکتے تھے. بیوی کو لیا, بیٹے کو لیا, اور مختصر کچھ ساز و سامان لیا, سب کچھ چھین لیا, اونٹ سے نیچے اتار دیا, بیوی بھی چھین لی, بیٹا بھی چھین لیا, پتری بھی چھین لی, اور کہا عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو, ادھر آؤ, یہ کپڑے اتارو جسم سے, یہ کپڑے بھی یہی تم نے خریدے تھے مکے کی دھرتی میں, کپڑے پہن کر نہیں جاؤ گے. ننگا کر دیا اللہ کی قسم. حضرت عبد الرحمن بن عوف برہنہ کہیں جا کر ٹاٹ لپیٹ کر شرمگاہ پر مدینہ پہنچے. دور دراز کا سفر ہے, حجاج کرام بیٹھے ہوئے ہیں, کیسی لگن تھی, کیسی استقامت تھی, کیسا وہ قربانی اور ایثار اور جذبہ تھا, اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف برہنہ ہے, ٹاٹ لپٹا ہوا ہے, شرمگاہ پر مدینے کی طرف روانہ ہے. نبی استقبال میں انتظار کر رہے ہیں, صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں. مدینے میں جب داخل ہوئے, مسجد نبی کے گیٹ پر آئے, نبی نے دیکھا, کہا صحابہ سے دیکھو عبد الرحمن آ رہا ہے, جنتی آدمی دیکھ لو. اللہ اکبر. کوئی معمولی قربانیاں نہیں دی ہیں صحابہ نے. ہم اور آپ دین کے ساتھ میں کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. 5 وقت ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اپنے بھائیوں کے لیے جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی بہن بیٹیاں ستائے جا رہے ہیں, جانی اور مالی ان کو نقصان ہو رہا ہے, ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, ہم ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکتے. اگر جہاد نہیں کر سکتے تو دعائیں تو کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا. الدعاء سلاح المومن, اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار. نگاہ مرد مومن سے, دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تدبیریں. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں جنزیریں. وہ ایمان تو پیدا کرو صحابہ کی طرح. میں مانتا ہوں کہ ہم صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتے, لیکن وہ بھی تو انسان تھے بھائی, وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. اور ہمارے بارے میں تو نبی نے ایک بہت خیر کا معاملہ, ایک بشارت دی تھی کہ میرے پیارے صحابہ, ایک جماعت ہوگی وہ تم سے بھی بہتر ہوگی. صحابہ چونک گئے, کہا اللہ کے رسول, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہوں, ہم تو آپ کے ساتھ میں ہر وقت جان اور مال کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور واقعی صحابہ نے جان کی, مال کی, اولاد کی, وطن کی ساری قربانیاں دی, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے باوجود بھی کہا کہ تم سے بہتر ایک اور جماعت ہوگی. اللہ اکبر. صحابہ پریشان ہو گئے, اور پریشانی کی بات بھی تھی, یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی, وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے. کہا کہ تم نے مجھے دیکھا, میرے اوپر ایمان لائے, میری صحبت اختیار کی, میرے ساتھ رہے. کچھ لوگ, کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوں گی میرے بعد اور تمہارے بعد
جو صرف سننے کے بعد میرے اوپر ایمان لائیں گی، کلمہ پڑھیں گی، اور جیسے تم زندگی گزار رہے ہو میرے صحیح طریقے پر، صراط مستقیم پر، ایسے ہی وہ جماعت اسی راستے پر قائم رہے گی۔ ارے بھائی کچھ تو سوچو ذرا، کچھ تو لحاظ کرو۔ اگر واقعی ایک مومن صحیح مومنانہ زندگی گزار رہا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور صحابہ کے منہج پر ہے وہ، اور جو نبی نے بتایا تھا کہ ما انا علیہ و صحابی، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو جماعت بھی اس راستے پر قائم رہے گی وہ خیر پر رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نبی نے جو بشارت دی اس میں ہم شامل ہیں، اگر ہم واقعی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں اور نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ چلیے انشاءاللہ العزیز، ابھی 2 آیتیں اور رہ گئی ہیں، چونکہ جو پہلی آیت پڑھی وہی صحیح معنی میں ابھی پوری نہیں ہو پائی ہے۔ آپ کو پھر بتاؤں گا کہ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد جمے رہے، وہ اسلام پر، دین پر ڈٹے رہے، اور ڈٹے رہنے کے بعد صبر بھی کیا انہوں نے مصیبتوں میں، تو پھر اللہ نے فرشتوں کا نزول کیا ان ہستیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں ضرورت پڑی تو میدان بدر میں، میدان احد میں، میدان تبوک میں، جنگ احزاب میں، ہر جگہ جہاں بھی اللہ کے ان نیک بندوں کو ضرورت پڑی غیبی مدد کی، تو اللہ نے فرشتوں کا نزول کیا اور ان کو بشارت دی کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پریشان مت ہونا، غمگین مت ہونا، مایوس مت ہونا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں بشارت ہے اس چیز کی جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، تمہیں ضرور جنت دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جنت ان کے قدم چومتی تھی، جنت تمنا کرتی تھی کہ آ جاؤ جلدی سے، اور ہم جنت کے لیے تمنا کرتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے بھائی۔ جنت ان کے لیے تمنا کرتی تھی، صحابہ کے لیے، کہ آ جاؤ ہم متمنی ہیں، ہم استقبال کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ہم کہتے ہیں بس اللہ کی رحمت اگر ہو گئی تو معاملہ چل جائے گا۔ ہم متمنی ہیں نا کہ مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن جنت صحابہ کے لیے بالکل ہر وقت تیار رہتی تھی ان کے استقبال میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں استقامت کے موضوع پر جو باتیں بھی ہم نے صحابہ کی سیرت کے بارے میں سنی، پہلے اس وائس کو اور اس کے بعد ہمارے ان سامعین اور سامعات کو ان باتوں کو سننے کے بعد، صحیح معنی میں غور و خوض کرنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور جو بھی اس وقت ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہے، اللہ دشمنوں کو تو ملیہ میٹ فرما دے، اے اللہ ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دے، اے اللہ ان میں اختلاف پیدا کر دے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دے، اے اللہ ان ظالموں کے گھروں کو وَدَمِّرْ دِيَارَهُمْ، نبی نے زبان سے اپنی کہا تھا کہ ان کے گھروں کو مسمار کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ میں بھی اس منبر رسول پر وہی الفاظ کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ان کے گھروں پر مسمار کر رہے ہیں، اے اللہ جانی اور مالی نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ تو ان سے انتقام لے لے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں لیکن تو طاقتور ہے، اے اللہ تو ان ظالموں سے انتقام لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ رب کریم تو اہل اسلام کی غیبی نصرت اور مدد فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اے اللہ اہل اسلام کی غیبی نصرت اور مدد فرما دے۔ اے اللہ عزت تیرے لیے، تیرے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، اللہ اہل اسلام کو عزت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ قرآن پاک کی حفاظت فرما، اے اللہ پروردگار جب تک اس دنیا میں رہیں تو عزت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله